بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے عسکری قیادت اور حکومت، موجودہ حکومت کے درمیان ایک بڑی اچھی میٹنگز ہوئی اور اس سلسلے میں ظاہر ہے اس میٹنگ کو سب نے سراہا اور اس سلسلے میں جو ہے تمام چیزوں پہ ڈسکس ہوئی، خاص طور پہ سیاسی استحکام جو اس وقت ظاہر ہے کہ ملک میں جو ہے بدحالی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ معیشت کے استحکام یہ بھی بدحالی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایشوز ہیں، اس پہ گفتگو ہوئی اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جتنے بھی موجودہ حکومت کو درپیش مسائل ہیں، جس میں سیاسی استحکام ہے، اس کے علاوہ جو ہے معاشی استحکام ہے، اس کے علاوہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ اس سلسلے میں، تو باقاعدہ اس چیز کو کلیئرلی یہ میسیج دے دیا گیا ہے کہ اب جو ہے ہم جو ہے موجودہ حکومت کو اس سلسلے میں بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی اس وقت ملک میں افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں، دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی لوگ ایسے ہیں کلپریٹس جو کہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے، ان کے خلاف بھی جو ہے سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ ایک طریقے سے کلیئر میسیجز آ گئے ہیں عسکری قیادت کی طرف سے، اور باقاعدہ اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں ظاہر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب تھے، وزیر خزانہ تھے، اس کے علاوہ اور بھی تھے، اور سامنے جو تھے وہ عسکری قیادت میں جنرل عاصم منیر صاحب تھے اور ان کے ساتھ ان کے رفقا تھے، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سلسلے میں بڑی طویل گفتگو ہوئی اور یہ کلیئر میسیج دے دیا گیا ہے کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں جو موجودہ حکومت کو درپیش ہیں، اس کے علاوہ سیاسی استحکام کے سلسلے میں جو حالات اس وقت سامنے ہیں یعنی درپیش ہیں موجودہ حکومت کو، اس کے علاوہ دہشت گردی کے جو حالات ہیں جو موجودہ حکومت کو درپیش ہیں، اس سلسلے میں جو ہے ہم بھرپور اس حکومت کی مدد کریں گے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والی حکومت اور عسکری قیادت ایک پیج پہ ہے، تو کیا یہ پہلی دفعہ ہے؟ نہیں، یہ واحد حکومت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ عسکری قیادت جب بھی کوئی حکومت معارض وجود میں آئی ہے تو عسکری قیادت نے ہمیشہ جو ہے اس کو بھرپور جو ہے وہ سپورٹ کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے دور میں پی ٹی آئی کی حکومت کو یعنی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت کو، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بھرپور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے ان کو سپورٹ تھی۔ آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب جو ہے مکمل سپورٹ کرتے تھے اور وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جس طریقے سے وہ حکومت آئی اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور بھرپور آخر تک وہ سپورٹ ہوتی رہی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واحد حکومت تو نہیں ہے، اس طریقے سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اب اگر یہ ایک پیج پہ ہیں تو اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کل کو اگر عمران خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں اقتدار میں، ان کو لوگ اپنے ووٹ کے ساتھ لے آتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، تو کیا عسکری قیادت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی، جس طریقے سے ہمیشہ کرتی آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ عسکری قیادت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پاکستان حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، عوام کے ساتھ ان کا ظاہر ہے کہ رابطہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کریں کوئی بھی حکومت ہوگی، اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آئے گی تو وہ ضرور سپورٹ لے گی، اور عسکری قیادت ہمیشہ سے جو ہے سپورٹ کرتی آئی ہے۔ اعادہ کر دیا گیا ہے اس عسکری قوتوں کی طرف سے، اور ایک طریقے سے میسیج یہ ڈیلیور ہو گیا ہے کہ ہم بھرپور اس حکومت کی جو ہے وہ اس حکومت کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فوج ایک بہت ہی قابل اعتماد ادارہ ہے، اور ہمارے یہاں تو خاص طور پہ فوج کی بڑی اہمیت ہی ہے، کیونکہ اس خطے میں یہ ضروری ہے کہ فوج یہاں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ کردار ادا کرے۔ اور ویسے بھی انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو ساری قوتیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ فوج جو ہے ان انٹرنیشنلی قوتوں کا جھکاؤ بھی فوج کی طرف ہے۔ تو فوج ایک انتہائی بااعتماد جو ہے ادارہ ہے اور اس کے پاس بڑی طاقت ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی روایت پہلے سے ہے، اور یہ تو اس وقت جو حالات ہیں اس حالات کے تحت تو بہت ہی ضروری ہے کہ عسکری قیادت جو ہے موجودہ حکومت کی جو ہے وہ سپورٹ کرے۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ہے مانیٹرنگ پالیسی ہے، اس کے علاوہ اور دوسری پالیسیز ہیں، اس کے علاوہ سرمایہ کاری ہے، اس کے علاوہ دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ معیشت کی بحالی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے نگراں حکومت میں بھی جو ہے
عسکری قیادت نے بڑا سپورٹ کیا اور بہت سارے اس میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور نگراں حکومت نے اچھے فیصلے بھی کیے جو کہ سامنے آئے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ طے ہو گیا کہ جتنی جو ہے عسکری قیادت جو ہے خاص طور پہ مانیٹرنگ پالیسی، سرمایہ کاری کی پالیسی، معیشت کی پالیسی، اس کے ساتھ کے لیے جو ہے ایک بہترین ادارہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے SIFC. تو SIFC کے تھرو جو ہے اب یہ سب سارے کام ہوں گے اور جو بھی انویسٹمنٹ باہر سے آئے گی اس پہ سارے جو ہے مشاورت کے ساتھ جو ہے کہ وہ عسکری قیادت اس پہ جو ہے وہ سارے کام کرے گی. حالانکہ یہ جو ہے حکومت تو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت بناتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اب اندیا دے دیا گیا ہے کہ سیاسی عسکری قیادت جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ جو ہے تمام لوگوں کو کام کرے گی اور اس طریقے سے جو ہے وہ بیک ڈور سے یہ ساری جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے سلسلے میں سارے جو ہیں وہ اقدامات کرے گی اور اس سلسلے میں جو ہے حکومت کو فل سپورٹ کرے گی. اور اب ویسا نہیں ہوگا جیسے پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے. پتہ یہ بھی چلا ہے کہ یہ جو SIFC کا ادارہ ہے یہ باقاعدہ اپنی مانیٹرنگ پالیسی کو بھی دیکھے گا اور جو بھی لوگ سرمایہ کار ہوں گے ان کو جس طریقے سے پہلے جو ہے شکایتیں رہی ہیں وہ شکایتیں اب نہیں ہوں گی. اگر فرض کریں کسی نے سرمایہ کاری کی ہے اور اس کو اس کا حق نہیں ملا تو یہ باقاعدہ یہ ادارہ جو ہے اس کی مانیٹرنگ پالیسی کو دیکھے گا اور دوسری چیزوں کو دیکھے گا. تو یہ ایک طریقے سے ون ونڈو آپریشن ہو جائے گا. تو بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اس پہ تبصرے ہوئے ہیں اور سب نے کہا ہے کہ یہ اچھا ادارہ ہے اور اس طریقے سے سپورٹ کے ساتھ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، یعنی عسکری سپورٹ کے ساتھ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور اس ادارے کے تحت جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے سب سے بڑی بات جو ہے وہ اثاثے کی بات ہے، جو ہمارے اثاثے پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے PIA کا تو سب سے پہلے نام لیا جا رہا ہے کہ PIA کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. اب وہ پرائیویٹائز کیا جائے گا اس سلسلے میں پتہ یہ بھی چلا ہے کہ تقریباً 98% جو ہے پہلے کام ہو چکا ہے اس پہ، لیکن پھر وہی کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا شروع ہو جاتا ہے جس پہ یہ رک گیا. تو اس سلسلے میں بھی اب ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی اثاثے جاتے ہیں جس کے سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی پرائیویٹائز ہوں گے. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ ادارہ جو ہے فل سپورٹ کرے گا. آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ، ایک طریقے سے کولیشن گورنمنٹ کیا ہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ تو ہے لیکن وہ کابینہ میں نہیں گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جب یہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے برعکس ہوتی ہے اور وہ اس کو جو ہے صحیح نہیں قرار دیتی. وہ کہتی ہے پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر اس کی جگہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو جائے تو اس سے معاملات درست ہو سکتے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں ایک یہ جو ہے آبجیکشن ابھی آیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اثاثہ جات میں سب سے پہلے جو پرائیویٹائزیشن ہوگی وہ PIA کی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک منسٹری میں جا رہے ہیں اور اس منسٹری میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کو لوٹ رہے ہیں. اب یہ جو ادارہ یہ قائم ہوا ہے اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں مانیٹر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ تمام ظاہر ہے کہ اس میں اوپر وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو ادارہ ہے اس میں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ بندے جو ہیں منسٹری میں جائیں اور ان کو بیوقوف بنایا جائے، ان کو لوٹ لیا جائے. تو یہ ادارہ جو ہے یہ اس طریقے سے کام کرے گا اور عسکری قیادت کی فل سپورٹ ہوگی. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ادارے کی مضبوطی سے ظاہر ہے کہ پھر اندرونی سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری کو یہ احساس یہ ادارہ دلائے گا کہ آپ کے ساتھ اب کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی اور جو بھی کام ہوگا وہ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ آنر کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کریں کوئی انویسٹر آتا ہے اور انویسٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو اس کا حق نہیں ملتا، یعنی اس کو پروفٹ یا منافع نہیں دیا جائے گا، تو یہ بھی تمام چیزیں جو ہیں یہ ادارہ جو ہے اس کو مانیٹر کرے گا. اور حتی الامکان پوری ان کی کوشش ہوگی کہ ہر صورت میں جو بھی انویسٹر آئے اس کے ساتھ جو ہے صحیح سلوک کیا جائے. اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کو پروفٹ دیا جائے، منافع دیا جائے. تو یہ ایک ایسا ادارہ ہوا ہے جس سے یہ احساس انویسٹر کو ہوا ہے، بیرونی انویسٹر کو اور اندرونی انویسٹر کو، کہ اب ہمارے ساتھ جو ہے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، یعنی پاکستان آرمی کو برا کہا جا رہا ہے اور پاکستان آرمی کے خلاف اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا زیادہ تر جو ہے الزام جو ہے PTI پہ آ رہا ہے، جبکہ PTI کا کہنا ہے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر یہ کون لوگ ہیں اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور زیادہ تر جو ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قسم کے احتجاج کر رہے ہیں اور ریاست کو بدنام کر رہے ہیں یا آرمی کو بدنام کر رہے ہیں یا آرمی کے خلاف جو ہے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟
بہت سی سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے اگر یہ کوئی لوگ باہر کر رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کا ٹیگ لگا کے یہ کر رہے ہیں تو یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہے تمام پارٹیوں کو اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو تمام پارٹیوں کو یہ چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں، اور یہ جو باہر جو لوگ ہیں، میں کسی کے لیے بھی نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو صاف صاف منع کر رہی ہے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال نظر بھی آیا، سامنے بھی آیا، اور یہ سامنے تمام مین اسٹریم پہ بھی یہ چلا کہ جو احتجاج ہوا ہے پرسوں، اس سلسلے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو یہ ایک طریقے سے تمام مبصرین کا کہنا ہے یہ غلط ٹرینڈ ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ پاکستان آرمی کو بھی بدنام کریں اور اپنی ریاست کو بھی بدنام کریں، جو کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ باہر کے لوگوں کی بات چل رہی ہے جو کہ یہ اس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے، اگر اندر یعنی ملک کے اندر اگر کوئی اس قسم کے لوگ ہیں تو ان کو واقعی حکومت کو چاہیے کہ واقعی جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، اور اسی سلسلے میں جو بھی ہے جو قانون اور آئین کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پاکستان آرمی کو برا کہیں یا پاکستان کی ریاست کو برا کہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں غلط ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ جو لوگ ان کا ٹیگ استعمال کر کے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں یا غلط خبریں دے رہے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تنبیہ کریں اپنی لوگوں کو کہ اس طریقے سے نہ کریں، اور خواہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ٹیگ لگا کے اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جس طریقے سے جو ہے عسکری قیادت تمام حکومتوں کو سپورٹ کرتی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ حکومت شہباز شریف صاحب کی اس کو عسکری قیادت جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، کل اس سے پہلے عمران خان صاحب کو عسکری قیادت سپورٹ کر رہی تھی، اور آئندہ بھی اگر عمران خان صاحب اپنے تمام مقدمات کر کے اور اس میں جیت جاتے ہیں اور وہ باہر نکل آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے لے آتی ہے اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ عسکری قیادت ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے سپورٹ کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ملک ایک کا ہے، ملک سب ایک کا نہیں ہے بلکہ سب کا ملک ہے۔ تو عسکری قیادت ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی، آج میاں شہباز شریف ہیں، کل عمران خان صاحب تھے، کل اگر عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے تو عسکری قیادت اسی طریقے سے سپورٹ کرے گی جیسے کہ آج یہ سپورٹ کر رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔